بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز دوستو، سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہم کے بارے میں بتاتا ہوں، ان کی وضاحت کرتا ہوں، اور پھر آپ کو بتاؤں گا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد نکاح کیوں کیے اور اس کی پھر وضاحت۔ سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح ہوا تو اس وقت وہ بیوہ تھیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 40 سال تھی۔ دوسرا نکاح حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا، اس وقت وہ بیوہ تھیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 50 سال تھی۔ تیسرا نکاح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا، وہ کنواری تھیں، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 53 سال تھی۔ چوتھا نکاح حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا، وہ بیوہ تھیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 56 سال تھی۔ پانچواں نکاح حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا، اس وقت وہ بیوہ تھیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 56 سال تھی۔ چھٹا نکاح حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا، وہ بیوہ تھیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 56 سال تھی۔ ساتواں نکاح حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا، وہ مطلقہ تھیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 58 سال تھی۔ آٹھواں نکاح حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا، وہ قید سے آزاد ہوئیں، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 58 سال تھی۔ نوواں نکاح حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا، وہ بھی قید سے آزاد ہوئیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 60 سال تھی۔ 10واں نکاح حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا، وہ بیوہ تھیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 60 سال تھی۔ 11واں نکاح حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا، وہ بھی طلاق یافتہ تھیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 60 سال تھی۔ اچھا، میں یہاں پہ یہ وضاحت کر دوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جتنے بھی نکاح ہیں یہ سب اس آیت سے پہلے ہو چکے تھے جس میں مسلمانوں کے لیے بیویوں کی تعداد زیادہ سے زیادہ 4 مقرر کی گئی ہے۔ اچھا، یہ ہوتا یہ تھا کہ بعض اوقات نا جنگوں میں صحابہ کرام شہید ہو جاتے تھے یا کفار مکہ مسلمان عورتوں کو طلاق دے دیتے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بیوہ یا طلاق یافتہ عورتوں سے نکاح کر لیا اور انسانیت کو بیوہ اور طلاق والی عورتوں سے نکاح کرنے کی ترغیب دی۔ عزیز دوستو، ایک پروفیسر صاحب لکھتے ہیں کہ کافی عرصے کی بات ہے کہ جب میں لیاقت میڈیکل کالج جامشورو میں سروس کر رہا تھا تو وہاں لڑکوں نے سیرت النبی کانفرنس منعقد کرائی اور تمام اساتذہ کرام کو مدعو کیا۔ چنانچہ میں نے ڈاکٹر عنایت اللہ جوکھیو کے ہمراہ اس کانفرنس میں شرکت کی۔ اس نشست میں اسلامیت کے ایک لیکچرار نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پرائیویٹ زندگی پر مفصل بیان کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک شادی کی تفصیل بتائی کہ یہ شادی کیوں کی اور اس سے امت کو کیا فائدہ ہوا۔ یہ بیان اتنا مؤثر تھا کہ حاضرین مجلس نے اس کو بہت سراہا۔ کانفرنس کے اختتام پر ہم دونوں جب جامشورو سے حیدرآباد بذریعہ کار آ رہے تھے تو ڈاکٹر عنایت اللہ جوکھیو نے عجیب بات کی۔ اس نے کہا کہ آج رات میں دوبارہ مسلمان ہوا ہوں۔ میں نے تفصیل پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ 8 سال پہلے جب وہ FRCS کے لیے انگلستان گئے تو کراچی سے انگلستان کا سفر کافی لمبا تھا۔ ہوائی جہاز میں ایک ایئر ہوسٹ میرے ساتھ آ کر بیٹھ گئیں۔ ایک دوسرے کے حالات سے آگاہی کے بعد اس عورت نے مجھ سے پوچھا کہ تمہارا مذہب کیا ہے؟ میں نے بتایا اسلام۔ ہمارے نبی کا نام پوچھا تو میں نے بتایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اس لڑکی نے سوال کیا کہ
کیا تم کو معلوم ہے کہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کی تھیں؟ میں نے لا علمی ظاہر کی تو اس لڑکی نے کہا کہ یہ بات حق اور سچ ہے۔ اس کے بعد اس لڑکی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نعوذ باللہ نفسانی خواہشات کے غلبے کے علاوہ 2-3 دیگر الزامات بھی لگائے، جس کے سننے کے بعد میرے دل میں نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نفرت پیدا ہو گئی۔ اور جب میں لندن کے ہوائی اڈے پر اترا تو میں مسلمان نہیں تھا۔ 8 سال انگلستان میں قیام کے دوران میں کسی مسلمان کو نہیں ملتا تھا، حتیٰ کہ عید کی نماز تک میں نے ترک کر دی۔ اتوار کو میں گرجوں میں جاتا اور وہاں کے مسلمان بھی مجھے عیسائی ہی کہتے تھے۔ جب میں 8 سال بعد واپس پاکستان آیا تو ہڈی جوڑ کا ماہر بن کر لیاقت میڈیکل کالج میں کام شروع کر دیا۔ یہاں بھی میری وہی عادت تھی۔ آج رات اس لیکچرار کا بیان سن کر میرا دل صاف ہوا ہے اور میں نے پھر سے کلمہ پڑھا ہے۔ غور کیجئے کہ ایک عورت کے چند کلمات نے مسلمان کو کتنا گمراہ کیا، اور آج اگر ڈاکٹر عنایت اللہ کا یہ بیان نہ سنتا تو پتہ نہیں میرا کیا بنتا۔ اس کی وجہ ہم مسلمانوں کی کم علمی ہے۔ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے متعلق نہ تو پڑھتے ہیں اور نہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ کئی میٹنگز میں جب کوئی ایسی بات کرتا ہے تو مسلمان کوئی جواب نہیں دیتے، ٹال دیتے ہیں، جس سے اعتراض کرنے والے کے حوصلے بلند ہو جاتے ہیں۔ اس لیے بہت اہم ہے کہ ہم اس موضوع کا مطالعہ کریں اور موقع پر حقیقت لوگوں کو بتائیں۔ میں ایک دفعہ بہاولپور سے ملتان بذریعہ بس سفر کر رہا تھا کہ ایک آدمی لوگوں کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں کے بارے میں گمراہ کر رہا تھا۔ میں نے اس سے بات شروع کی تو وہ چپ ہو گیا اور باقی لوگ بھی ادھر ادھر ہو گئے۔ لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کی خاطر جانیں قربان کی ہیں۔ کیا ہمارے پاس اتنا وقت نہیں کہ ہم اس موضوع کے چند اہم نکات کو ہی یاد کر لیں اور موقع پر لوگوں کو بتائیں؟ اس بات کا احساس مجھے ایک دوست ڈاکٹر نے دلایا جو انگلستان میں ہوتے ہیں اور یہاں ایک جماعت کے ساتھ آئے تھے۔ انگلستان میں ڈاکٹر صاحب کے کافی دوست دوسرے مذاہب سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ ان کو اس موضوع پر صحیح معلومات فراہم کرتے رہتے ہیں۔ انہوں نے چند اہم نکات بتائے جو میں پیش خدمت کر رہا ہوں۔ اتوار کے دن ڈاکٹر صاحب اپنے دوستوں کے ذریعے گرجا گھر لے جاتے ہیں، وہاں اپنا تعارف اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کراتے ہیں۔ عیسائی لوگ خاص کر خواتین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں پر اعتراض کرتی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ان خواتین کو بتاتے ہیں کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم شباب میں 25 سال کی عمر میں ایک سن رسیدہ بیوہ خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی کی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 40 سال تھی، اور جب تک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ زندہ رہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری شادی نہیں کی۔ 50 سال کی عمر تک آپ نے ایک بیوی پر قناعت کیا۔ اگر کسی شخص میں نفسانی خواہشات کا غلبہ ہو تو وہ عالم شباب کے 25 سال ایک بیوہ خاتون کے ساتھ گزارنے پر اکتفا نہیں کرتا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد مختلف وجوہات کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کی ہے۔ پھر اسی مجمع سے ڈاکٹر صاحب نے سوال پوچھا کہ یہاں بہت سے نوجوان بیٹھے ہیں، آپ میں سے کون نوجوان ہے جو 40 سال کی بیوہ سے شادی کرے گا؟ سب خاموش رہے۔ ڈاکٹر صاحب نے ان کو بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا ہے۔ پھر ڈاکٹر صاحب نے سب کو بتایا کہ جو 11 شادیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہیں سوائے ایک کے، باقی سب بیوگان تھیں۔ یہ سن کر سب حیران ہوئے۔ پھر مجمع کو بتایا کہ جنگ احد میں 70 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم شہید ہوئے، نصف سے زیادہ گھرانے بے آسرا ہو گئے۔
بیوگان اور یتیموں کا کوئی سہارا نہ رہا۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو بیوگان سے شادی کرنے کو کہا۔ لوگوں نے ترغیب دینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مختلف اوقات میں نکاح کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا دیکھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے بھی بیوگان سے شادیاں کی، جس کی وجہ سے بے آسرا خواتین کے گھر آباد ہو گئے۔ عربوں میں کثرت ازواج کا رواج تھا۔ دوسرا یہ کہ شادی کے ذریعے قبائل کو قریب لانا اور اسلام کے فروغ کا مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر بھی تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ عربوں میں دستور یہ تھا کہ جو شخص ان کا داماد بن جاتا اس کے خلاف جنگ کرنا اپنی عزت کے خلاف سمجھتے۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لانے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شدید ترین مخالف تھے، مگر جب ان کی بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا تو یہ دشمنی کم ہو گئی۔ ہوا یہ کہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا شروع میں مسلمان ہو کر اپنے مسلمان شوہر کے ساتھ حبشہ ہجرت کر گئیں۔ وہاں ان کا خامد نصرانی ہو گیا۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان سے علیحدگی اختیار کر لی اور بہت مشکلات سے گھر پہنچی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دل جوئی فرمائی اور بادشاہ حبشہ کے ذریعے سے ان سے نکاح کیا۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ کا والد قبیلہ مستلق کا سردار تھا۔ یہ قبیلہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان رہتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبیلے سے جہاد کیا، ان کا سردار مارا گیا۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ قید ہو کر ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے میں آئیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے آپس میں مشورہ کر کے سردار کی بیٹی کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا، اور اس نکاح کی برکت سے اس قبیلے کے 100 گھرانے آزاد ہوئے اور سب مسلمان ہو گئے۔ خیبر کی لڑائی میں یہودی سردار کی بیٹی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ قید ہو کر ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے میں آئیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے آپس میں مشورے سے ان کا نکاح بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کرا دیا۔ اسی طرح میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کی وجہ سے نجد کے علاقے میں اسلام پھیلا۔ ان شادیوں کا مقصد یہ بھی تھا کہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ سکیں، اخلاق نبی کا مشاہدہ کر سکیں تاکہ انہیں راہ ہدایت نصیب ہو۔ حضرت ماریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح بھی اسی سلسلے کی کڑی تھا۔ آپ پہلے مسیحی تھیں اور ان کا تعلق ایک شاہی خاندان سے تھا۔ ان کو بازنطینی بادشاہ شاہ مقوقس نے بطور ہدیہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں بھیجا تھا۔ حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح متبنہ کی رسم توڑنے کے لیے کیا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے کہلاتے تھے۔ حضرت زید ان کا نکاح حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا۔ اب میاں بیوی کے آپس میں مناسبت نہ ہونے پر حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں طلاق دے دی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کر لیا اور ثابت کر دیا کہ متبنہ یعنی منہ بولا بیٹا ہرگز حقیقی بیٹے کی طرح نہیں ہوتا۔ اپنا کلام جاری رکھتے ہوئے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ علوم اسلامیہ کا سرچشمہ قرآن پاک اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کا ہر ایک پہلو محفوظ کرنے کے لیے مردوں میں خاص کر اصحاب صفہ رضی اللہ تعالی عنہم نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ عورتوں میں اس کام کے لیے ایک بہت بڑی جماعت کی ضرورت تھی۔ ایک صحابیہ سے کام کرنا بہت مشکل تھا۔ اس کام کی تکمیل کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی نکاح کیے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکماً ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہم کو ارشاد فرمایا تھا کہ ہر اس بات کو نوٹ کریں جو رات کے اندھیرے میں دیکھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو بہت ذہین اور سمجھدار خاتون تھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے احکام و مسائل کے متعلق آپ کو خاص طور پر تعلیم دی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا 48 سال تک زندہ رہیں اور 2210 احادیث آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ جب کسی مسئلے میں ہمیں شک ہوتا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کا علم ضرور ہوتا۔ اسی طرح حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایات کی تعداد 368 ہے۔ ان حالات سے ظاہر ہوتا ہے کہ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہم کے گھر عورتوں کی دینی درسگاہیں تھیں، کیونکہ یہ تعلیم قیامت تک کے لیے تھیں اور ساری دنیا کے لیے تھیں، اور ذرائع ابلاغ بالکل محدود تھے۔ اس لیے کتنا جان فشانی سے یہ کام کیا گیا ہوگا اس کا اندازہ آج نہیں لگایا جا سکتا۔ آخر میں ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ یہ مذکورہ بالا بیان میں گرجوں میں لوگوں کو سناتا ہوں اور وہ سنتے بھی ہیں، باقی ہدایت دینا تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر پڑھے لکھے مسلمان ان نکات کو یاد کر لیں اور کوئی بدبخت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر حملہ کرے تو ہم سب اس کا دفاع کریں۔ عزیز دوستو، اگر آپ کو یہ بات معلوماتی لگتی ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو اس کی ضرورت تھی اور آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ دوسرے کو بھی اس بات کا علم ہونا چاہیے، تو آپ یہ دوسروں کو بھی ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔